بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی تو یہ بات سوچی کہ کچھ دوستوں سے یہاں کے متعلق کچھ باتیں شیئر کی جائیں۔ ایک تو مسجد نبوی کے جو ابتدائی ستون تھے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں، ان کے کافی سارے خواص اور فضائل بھی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں بیان کرنا چاہیے تھا، تو میں نے سوچا اس کے بارے میں وضاحت کر دی جائے۔ 8 ستون مسجد نبوی کے اندر معروف ہیں: ستون حنانہ، ستون عائشہ، ستون سریر، ستون حرس، ستون وفود، اور اس کے ساتھ ہے ستون جبرائیل۔ اور ایک اور ستون کے بارے میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں وہ ستون ہے یا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ محراب ہے۔ محراب کا مطلب ہے وہاں حضور علیہ السلام، اس کا نام ہے محراب تہجد، یہ وہاں حضور علیہ السلام تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ان ستونوں کے بارے میں تفصیلات انشاءاللہ جب ہم ستونوں کی ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان کی تفصیلات کہ ان کے نام کیوں رکھے گئے ہیں، ستون حنانہ کو حنانہ کیوں کہتے ہیں، اور ایک ستون اور ہے ستون توبہ بھی اسے کہتے ہیں، اور ستون ابو لبابہ بھی۔ ان ساری ستونوں کی تفصیلات انشاءاللہ وہ جب ہم وہاں ویڈیو بنا رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف کے آداب، حضور علیہ السلام کے مقامات مقدسہ کی زیارات ساری امت کو نصیب فرمائے۔ یہ ہے اسطوانہ المخلقہ، هذه اسطوانہ المخلقہ، اس کو اسطوانہ حنانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ ستون ہے جہاں پر وہ کھجور کا تنا پڑا ہوا تھا، جس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور جب ممبر بنا دیا گیا تو حضور علیہ السلام جب ممبر پر بیٹھے تو پھر یہ کھجور کا تنا جو ہے وہ بہت شدت سے رونے لگا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو نیچے اتر کر سینے سے لگایا، چپ کرایا۔ پھر اس کے بعد یہ جیسے چھوٹا بچہ سسکیاں لیتا ہے، اس طرح سسکیاں لیتا ہوا خاموش ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو اسی جگہ پر بعد میں ستون بنا دیا گیا، تو اس کو اسطوانہ المخلقہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا معنی خوشبودار، یہاں خوشبو حضور علیہ السلام نے خود لگوائی تھی، اور اس کو اسطوانہ حنانہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ مسجد نبوی کے جو بنیادی ستون تھے 8، جو کھجور کے تنوں سے بنے تھے، یہ ان ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ اور یہ ہے اسطوانہ عائشہ، اس کو اسطوانہ قرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرے والا ستون یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ستون۔ اور اس کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، یہ حضور کے دور میں بھی یہ ستون تھا، لیکن اس کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ معجم اوسط لطبرانی کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ مسجد ریاض الجنہ میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ وہاں قرآن اندازی کریں۔ تو اس کے بعد کچھ دیر کے بعد مجلس برخاست ہو گئی، لیکن اس جگہ کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا۔ تو پھر صحابہ کرام نے سوچا کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے، تو پھر آپس میں مشورہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھے ہیں، جب وہ نکل کے آئیں اور جہاں پر وہ نماز پڑھیں سمجھے وہی جگہ ہے، تو پھر انہوں نے آ کے یہاں نماز پڑھی نیچے، تو اس لیے اس کو اسطوانہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ قرآن اندازی والی بات کی وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو قرآن اندازی کریں، اس لیے اس کو اسطوانہ قرآ یعنی قرآن اندازی والا ستون بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہے اسطوانہ ابو لبابہ یا اسطوانہ توبہ، یعنی توبہ کا ستون یا حضرت ابو لبابہ کا ستون۔ یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے بنو قریظہ کی طرف گویا اپنا قاصد بنا کے بھیجا تھا، اور اس وقت ان سے ان کے گمان کے مطابق خیانت سرزد ہو گئی تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم حضور علیہ السلام کو اپنا حاکم بنا لیں، فیصل بنا لیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بنا لو، اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر بنا لو گے تو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو ان کو لگا کہ میں نے یہ بہت بڑی خیانت کی ہے، تو یہ حضور کے پاس نہیں ہے، اور سیدھا مسجد میں آ کے اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا۔ تو کہا کہ جب تک اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور تشریف لائے، تو حضور نے فرمایا اگر تم میرے پاس آتے تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا، اب تم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو اللہ ہی کو فیصلہ فرمائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے آیات اتاری۔ تو یہ ہے اسطوانہ ابو لبابہ۔ اسطوانۃ السریر، یعنی حضور علیہ السلام جب اعتکاف کرتے تھے تو یہاں بیٹھتے تھے، اسطوانۃ السریر ہے۔ اور یہ ہے هذه اسطوانۃ الحرس،
یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرے دار حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام حضور کے پہرا کے لیے تشریف رکھتے تھے. واللہ یعصمک من الناس کے بعد حضور نے پھر ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ یہ چھوڑ دیں. اور یہ ہے اسطوانۃ الوفود، یعنی وفود کا ستون. جو حضور سے وفود ملنے آتے تھے عرب کے، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جگہ بنا رکھی تھی اور یہاں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے تھے. یہ اسطوانۃ الوفود کے پچھلی طرف تھوڑا سا، یہ جہاں قرآن پاک پڑھے ہیں، یہ اندر کی جانب یہاں ہے اسطوانہ جبرائیل. تو وہ چونکہ توسیع جب ہوئی تو وہ جو ستون ہے وہ اس کے اندر حجرہ مبارک کے اندر آ گیا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر ہے پچھلی طرف، تو اس کے اندر وہ بعد میں شامل ہو گیا. تو یہ اس نئی تعمیر میں، تو اصل مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون اس کے پیچھے ہے پرلی طرف. یہ جو درمیان میں نظر آنے والا ستون ہے، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ ستون تہجد ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ محراب تہجد ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. اس کی پچھلی طرف جو بھی ہم نے شروع ویڈیو میں دکھایا، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اس لیے اس کو محراب تہجد کہتے ہیں. یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مکمل ہونے کے بعد یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کی طرف ہے، یعنی اس طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ہیں.